نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت میں رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی معجزانہ تخلیق اور پیدائش کو بیان کیا ہے. فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے پاس حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے. خلقہ من تراب، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکون، پھر ان سے کہا ہو جاؤ تو وہ ہو گئے، یعنی روح ڈالی اور وہ مکمل انسان ہو گئے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، لہذا آپ کے رب کے جانب سے حق بات یہی ہے اور آپ شک کرنے والے لوگوں میں سے نہ ہو جائیے. دیکھیں، اس آیت کے ذریعہ اللہ رب العزت نے دنیا میں پائے جانے والے ان تمام لوگوں کی تردید کی ہے، رد کیا ہے اور انہیں یہ خبردار کیا ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کی بنیاد پر ان کی پوجا اور ان کی پرستش شروع کی اور انہیں خدا مان لیا. اللہ نے کہا، فرمایا دیکھو کہ ہم نے جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس حال میں کہ نہ ان کا کوئی باپ تھا اور نہ ان کی کوئی ماں تھی، یعنی ہم نے انہیں بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا. اسی طرح یہ اللہ کا یہ قانون کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے اس دنیا اور کائنات میں انسانیت کی نسلیں جو آباد ہوتی ہیں یا انسانیت کی تعداد میں جو اضافہ اور بڑھوتری ہوتی ہے، اس قانون سے ہٹ کر استثنائی قانون کی شکل اختیار کرتے ہوئے رب العزت کہتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو لفظ کن کے ذریعہ بغیر باپ کے پیدا کیا. یہ اور بات ہے. دیکھو، آدم علیہ السلام اللہ کی وہ طاقت ہے، اللہ کا اپنا وہ قانون ہے کہ وہ جسے اور جس حال میں جیسے بھی چاہے تخلیق کر دے اور پیدا فرما دے. جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. تو یہ اللہ کا اپنا قانون ہے اور اپنا ایک ضابطہ اور ایک اصول ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان جو ہوتے ہیں، ہر نبی، رسول، پیغمبر جو دنیا میں آتے ہیں اور پھر دنیا سے آ کر کے چلے جاتے ہیں، تو ان کی جو قومیں ہوتی ہیں، ان کی جو امتیں ہوتی ہیں، ان کے ماننے والے جو لوگ ہوتے ہیں یا جو نہ ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے نبی کے آنے کے مقصد سے بے پرواہ اور غافل ہو جاتے ہیں. نبی کیوں آئے تھے ہمارے بیچ؟ کیا تعلیمات تھی ان کی؟ کیا مشن تھا ان کا؟
کیا پیغامات تھے ان کے، وہ ساری چیزیں بھول کر اللہ سے بغاوت کرنے لگتی ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے، اور دین کے ساتھ وہ باقاعدہ کھلواڑ کرنے لگتی ہیں اور دین کا مذاق اڑانے لگتی ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد کرسچنوں نے اس دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں، عقیدت میں، چاہت میں، الفت میں اور ان سے پیار میں اتنا غلو کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مان لیا۔ جو عیسیٰ ہیں وہی اللہ ہیں، اور جو اللہ ہے وہی عیسیٰ ہے۔ اور بعضوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے کچھ نادان بھائی ہیں جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت اور چاہت میں اس طرح غلو کرتے ہیں ان کی شان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، اور نعوذ باللہ وہ نور من نور اللہ تھے، اللہ کے نور کا ٹکڑا تھے، یا وہ نبی مختار کل تھے، یا وہ نبی وہ ساری چیزیں جاننے والے تھے، خود مختار تھے، سب کچھ چیزیں ان کے اختیار میں تھا۔ اور پھر وہ مشہور جو ہے شعر آپ بارہا سنتے، وہی جو عرش پر مستوی تھا، خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ عقیدہ رکھا گیا کہ جو مصطفیٰ ہیں وہی اللہ ہے مدینے کے، اور جو اللہ ہے وہی مصطفیٰ ہے۔ پھر کرسچنوں میں اور ہمارے نادان بھائیوں میں عید میلاد النبی کے موقع پر جو غلو کیا جاتا ہے اور دین کے ساتھ جو کھڑواڑ کیا جاتا ہے اور اللہ کی شان میں جو توہین اور جو گستاخیاں کی جاتی ہیں، وہ آپ کے سامنے سب کی ساری چیزیں موجود رہتی ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا رہ گیا؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں صحیح عقیدہ رکھنا، اور رکھنے کے بعد دوسروں کو صحیح عقیدے کی جانب رہنمائی کرنا، صحیح عقیدہ بتلانا، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے جنت کو حاصل کرنے کا اور جنت میں داخل ہو جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من شہید اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور وہی سچا معبود ہے، وہی بندگی اور پوجا کے لائق ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، وَعِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کا کلمہ ہے جو انہوں نے مریم کی جانب القا کیا، اللہ نے مریم کی جانب القا کیا، اور تمام روحوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عظیم المرتبہ والی روح ہیں۔ اور ان عقیدوں کے ساتھ اگر کوئی اپنی زندگیاں بسر کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، عمل کے کسی بھی معیار پر انسان ہو اور عمل کے کسی بھی مقدار پر انسان ہو، اگر یہ تمام عقیدے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی تو پوری معجزوں سے بھری ہے، اور سب سے بڑا معجزہ تو یہی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ رب العزت نے پاک دامن عفیفہ طاہرہ حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے لفظ کن کے ذریعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، لفظ کن کے ذریعہ۔ مریم قرآن مجید کے اندر آپ تلاوت کرتے ہوں گے، کسی بھی عورت کا نام آیا نہیں ہوا ہے، لیکن مریم وہ مقام رکھتی ہے، مریم وہ فضیلت رکھتی ہے، مریم وہ مقام اور مرتبہ رکھتی ہیں کہ اللہ نے کئی بار قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور بلکہ باقاعدہ پوری ایک سورہ مریم کر کے نازل فرما دی۔ کون ہے یہ مریم؟ جن کے بارے میں، جن کی پاک دامنی اور جن کی طہارت اور جن کی صفائی اور جن کی عزت و آبرو کی ضمانت اور حفاظت خود آسمان والے نے لے لی۔ فرشتوں نے جب کہا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اے مریم سنو سنو، اللہ نے تمہیں تمام عورتوں میں منتخب کر لیا ہے، تمہیں چن لیا ہے۔ بہت سی عورتیں ہیں لیکن ان عورتوں میں تم ایک ایسی عورت ہو جن کی طہارت اور پاکیزگی کا ثبوت اللہ فرشتوں کے ذریعہ خود دے رہا ہے۔ تم پاک دامن ہو، تم عفیفہ ہو، تم طاہرہ ہو، تمہاری عزت و آبرو کی ضمانت اللہ خود لے رہا ہے، اور تمہیں تمام عورتوں کے اوپر فضیلت دے رہا ہے۔ اور ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لسان نبوت سے ارشاد فرمایا کہ مریم وہ ہے کہ مردوں کے اندر کامل مومن بہت سے گزرے، مکمل مرد بہت سے گزرے، لیکن عورتوں میں صرف دو ہی عورتیں ہیں جو کامل ہو کر کے گزری ہیں، جو مکمل ایمان
والی ہو کر کے گزری ہے، اور وہ مریم بنت عمران علیہ السلام ہے، اور دوسری فرعون کی بیوی آسیہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریم کے اسی واقعات کو، انہی واقعات کو سامنے، ان کی پاک دامنی کو سامنے رکھتے ہوئے کہا دیکھو ایک عورت ہے جو کبھی کبھی مردوں کے لیے عبرت بن جاتی ہے، مردوں کے لیے نصیحت بن جاتی ہے۔ کب جب مریم نے اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور ایک کمرے میں رہ کر وہ مسلسل اپنے رب کو یاد کرتی رہیں اور رب کے لیے سجدے اور رکوع کرتی رہیں، اس حالت میں جب کہ ان کے باپ نہ تھے، مریم یتیم تھی، اور ان کی کفالت اور ان کی ذمہ داری ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام نے لے رکھی تھی۔ ایک بار جب کمرے میں داخل ہوئے تو موسم سیب کے پھل کا نہیں تھا، پر سیب دیکھا دسترخوان پر۔ کمرے میں انار کا موسم تو نہیں تھا، پر انار دیکھا حضرت زکریا۔ سوال کر لیا، ذمہ دار تھے، سرپرست تھے، کفالت تھی ان کی۔ کہا ان لکی ھذا، اے مریم پہلے یہ بتاؤ کہ یہ سارے بے موسم پھل تمہارے پاس آئے کہاں سے؟ سیب کا موسم نہیں، انار کا موسم نہیں، انگور کا موسم نہیں، اور بے موسم پھل میں تمہارے کمرے میں دیکھ رہا ہوں، بتاؤ یہ کہاں سے آئے؟ دیکھو یہاں ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے بیچ جو ذمہ دار ہوتے ہیں، اولاد کے حق میں والدین ذمہ دار ہیں، نوکروں خادموں کے حق میں مالک ذمہ دار ہے، چھوٹے بھائیوں کے حق میں بڑا بھائی ذمہ دار ہے۔ اگر وہ تمہیں کسی خلاف معمول چیزیں کرتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا، بتاؤ تم یہاں سے کب آئے، بتاؤ اتنی دیر میں کیوں آئے؟ ذرا سوچو، آج کی والدین جو آج کے ماں باپ ہے نا، 2 بجے رات میں آنے والی اولاد سے کہیں پوچھ لیتے ہیں کہ بتاؤ 2 بجے رات تک کہاں تھے، تو آنکھیں چڑھ جاتی ہیں اولاد کی۔ مارے غصے اور غضب سے تم ہوتے کون ہو؟ تمہیں کما کر لا کے دیتا ہوں، کھاتے ہو پیتے ہو، سکون سے گھر میں رہو، تمہیں سوال کا کیا حق تم نے نہیں دیا، حق اسلام نے دیا، حق شریعت نے دیا۔ وہ تمہارے ذمہ دار ہیں، تمہارے کھانے کے محتاج نہیں، تمہاری کمائی کے محتاج نہیں۔ وہ تو اس فکر میں ہوتے ہیں کہ میری اولاد رات کے 2 بجے تک غائب ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کہیں جوا کھیل رہی ہے، کہیں شراب پی رہی ہے، اور کہیں چوری کر رہی ہے، یا کہیں بدماشوں کے ساتھ ہے، یا کہیں غلط دوستوں کے ساتھ ہے۔ آخر یہ 2 بجے رات تک کرتا کیا ہے؟ یہ سوال پوچھنے کا ماں باپ کو پورا حق ہے، اور یہ تم نے نہیں بلکہ اسلام نے دیا ہے۔ ان لک ھذا، مریم بتاؤ یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ کیوں چڑھتی ہے تمہاری آنکھیں؟ کیوں ناراض ہوتے ہو ماں باپ پر؟ کیوں غصہ ہوتے ہو بڑے بھائیوں پر؟ یہی نا کہ اس نے بیچارے نے پوچھ لیا۔ ارے اس کو فکر ہوتی ہے اپنی اولاد کی، ماں باپ کو ٹینشن ہوتا ہے، ورنہ انہیں آج تو اس موڑ پہ لا کے اولاد نے ماں باپ کو کھڑا کر دیا۔ واللہ کہ کتنے ماں باپ ہیں جو باقاعدہ اپنی زبان سے سخت لہجے میں بولتے ہیں جا دھس جا یا مر جا، مجھے کوئی مطلب نہیں۔ کیوں؟ اس قدر نافرمان ہو چکی ہے یہ اولاد، آج کوئی بات کیئر نہیں کر رہی، کوئی بات غور سے سن نہیں رہی ہے کہ ہمارے ماں باپ جو ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے کفیل ہیں، ہمارے ذمہ دار ہیں، آج وہ زندہ ہیں، ہمیں کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس میں ضرور کوئی راز ہوگا، کوئی مقصد ہوگا، اور ہماری زندگی کو سنوارنے کی کوئی بات ہو رہی ہوگی۔ تو آپ سے سوال کر دیا تم نگاہ کیوں چڑھتے ہو؟ جانتے ہو کیوں نگاہ چڑھتے ہیں اور ناراضگی کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ ہم جو آ رہے ہیں نا گھر میں 2 بجے رات میں، کوئی اچھا کام کر کے نہیں آ رہے، واللہ، ورنہ اگر اچھا کام کرو گے تو جواب دینے میں کون سی غیرت، جواب دینے میں کون سی ناراضگی ہے؟ ایسی والدین، ایسی اولاد بھی ہے نیک اور فرما بردار جو بول دیتی ہے ابو ٹرین لیٹ ہو گئی تھی، لیٹ سے آ گئے، بس نہیں مل رہی تھی، یا دوستوں کے بعد دوست مل گئے تھے، باتیں کرنے میں دیر ہو گئی۔ پھر جواب ہوتا ہے جو حق بجانب ہوتا ہے، جو سچا ہوتا ہے، جو اچھا ہوتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو بڑے پیار سے جواب دیتا ہے۔ لیکن تمہاری آنکھیں چڑھ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تم غلط راستے پر ہو۔ مریم نے جواب دیا، کیا جواب دیا جانتے ہو؟ قرآن میں موجود ہے، ہوا من عند اللہ۔ خالو جان، یہ جو بے موسم پھل ہے نا، یہ کہیں اور سے نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے آئے، اللہ کی جانب سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ مریم کا جواب تھا، اور بآسانی بحق بجانب جو سچی تھی، پاک دامن تھی، عزت و آبرو کے محافظ تھی اپنی، اس لیے وہ بے دھڑک سے جواب دیتی ہیں۔ تم بے دھڑک جواب نہیں دے سکتے، ناراضگی دکھا سکتے ہو، غصہ دکھا سکتے ہو، لیکن اپنے جواب جو سچی بات ہے وہ آپ اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں رکھ پاتے ہو، اس لیے کہ تم حق بجانب ہو ہی نہیں، عزت دار تم ہو ہی نہیں، تم آبرو والے ہو ہی نہیں۔ تمہارے بیچ ڈالی ہے جو راتوں میں اپنی عزتوں کو اپنے دوستوں کے بیچ، اور بیچ ڈالی ہے اپنی عزتیں چوراہوں پر، کہاں سے تم ماں باپ کو جواب دو گے؟ ہوا من عند اللہ، خالو جان یہ اللہ کی جانب سے۔ جانتے ہیں آپ زکریہ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا کہ وہ اللہ جو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے،
وہ مجھ بوڑھے بے اولاد کو، آج تک کوئی اولاد نہ ہوئی، وہ اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ بڑھاپے میں ہڈیاں کمزور، بال سفید ہو گئے تو کیا ہوا؟ بے موسم جوانی چلی گئی اور بے موسم بڑھاپا آ گیا، اولاد کی خواہش نہیں کر سکتے، لیکن جو مریم کو جو بے موسم پھل دے رہا ہے وہ بے موسم اولاد بھی ہمیں دے گا۔ اسی چیز کو دیکھ کر حضرت زکریا نے فوراً اللہ سے دعا فرمائی، رب ہب لی من لدنک ولیا، اللہ تو مجھے اولاد دے دے، مجھے میرا وارث دے دے۔ اور رب العزت نے یحییٰ نامی لڑکے کی فوراً بشارت دے دی۔ تو مریم وہ تھی جو مردوں کے لیے بطور عبرت کے ثابت ہوئی۔ اسی طرح آپ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، جس وقت آپ آئے ہوئے تھے اس وقت کا زمانہ حکمت کا تھا، ڈاکٹریت کا تھا، میڈیکل سائنس بہت ترقی پر تھی، بڑی بڑی بیماریوں کو چٹکیوں میں حل کیا جا سکتا تھا، چٹکیوں میں اس کو علاج کر دیتے تھے، ایسے ایسے ڈاکٹر تھے، اطباء تھے، حکما تھے۔ ایسے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ نے اپنے اس پیغمبر کو بھی ایسے معجزات سے نوازا جو کرشماتی معجزات تھے، جنہیں ڈاکٹر دیکھ کے حیران ہو جائے، جنہیں اطباء دیکھ کر حیران ہو جائے۔ ایک الگ سی شناخت ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ امت کے پیغمبر تھے، یہ الگ سی پہچان ہونی چاہیے۔ اللہ نے کیا دیا؟ مٹی کا چڑیا بناتے اور اس میں پھونک مارتے اور اللہ کے حکم سے اس چڑیا میں زندگی آ جاتی اور وہ اڑ جاتی۔ یہ معجزہ ملا۔ کوڑھ کی بیماری سے جھول جانے والا عیسیٰ علیہ السلام اپنے دستے شفا کو اس کے سر پر پھیر دیتے اور وہ کوڑھ کی بیماری سے شفا حاصل کر لیتا، اس کو شفا مل جاتی۔ اور یہاں تک کہ پیدائشی نابینا، پیدائشی اندھا، اس وقت جبکہ میڈیکل سائنس یہ جواب دے چکی تھی کہ یہ اندھا ہے، اس کی بینائی اب نہیں آ سکتی، پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے دست شفا کی اور اللہ کے حکم سے اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ اور یہاں تک کہ وہ معجزہ کہ قبروں میں سوئے ہوئے مردے کہتے قم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، وہ مردہ بھی قبر پھاڑ کے زندہ کھڑا ہو جاتے۔ یہ معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھو، یہ عیسیٰ کا اپنا اختیار نہیں تھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی صلاحیت اور اپنی قابلیت نہیں تھی۔ قرآن اٹھا کر سورہ مریم پڑھو، واللہ حیرت سے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بھی کوئی کسی کو شفا دی وہاں پر یہ لفظ استعمال کیا، اذن اللہ، باذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے، یہ طاقت ہاتھوں میں اللہ کی دی ہوئی ہے، میری اپنی طاقت نہیں ہے۔ کہیں یہ غرور نہ کرنا اور کہیں اس جھاوے میں نہ آ جانا کہ میں ہی ہوں جو میں شفا دیتا ہوں لوگوں کو، نہیں، یہ معجزہ ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے اور یہ قدرت جو اللہ نے۔ اسی لیے آپ دیکھو جب ماں کی گود میں تھے، پیدائش ہوئی، مریم علیہ السلام کے گود میں بچہ آ گیا، بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے، بغیر شوہر کے، تو ٹینشن تو ہوگا ہی، اور ٹینشن ہونا ہی تھا، اللہ کو بھی پتا تھا۔ اور مریم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی، نسیم منسیہ ہو جاتی، میں کیا منہ لے کر اپنے سماج میں اور اپنی قوم کے درمیان جاؤں۔ عزت دار عورت تھی، آبرو والی جو ہے عورت تھی، اور یہ برداشت کیسے کر سکتی تھی؟ گود میں بچہ لیے ہوئے جب قوم کے سامنے گئی تو قوم والوں نے بہت سے تانے مارے، تمہاری ماں ایسی نہیں تھی، تمہارے باپ ایسا نہیں تھا، اے مریم تم ایسے کیسے ہو گئی؟ اللہ نے انہیں تنبیہ کیا، مریم لوگوں کے تانوں سے ڈرنا نہیں، تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت میں نے اپنے ہاتھ میں لی ہے، میں دکھاؤں گا لوگوں کو اور میں ثابت کروں گا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ دیکھو اگر کوئی پوچھے گا فلن اکلم اليوم انسیا، ان سے کچھ بولنا مت، بات نہیں کرنا، فاشارت الیہ، اسی بچے کی جانب اشارہ کر دینا، کچھ مت بولنا۔ مریم علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا، تانے مارے گئے اور انہوں نے اشارہ کیا، پوچھو اس بچے سے، پوچھو یہ گواہی دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں دنیا بھر کے کرسچنوں کو اور دنیا بھر کے عیسائیوں کو اور دنیا بھر کے اندر رہنے والے انسانوں کو اپنی سچائی خود اپنی زبانی بتا دی اور کہا انی عبداللہ۔ دیکھو یہ ہے عقیدہ، یہیں سے بھٹکے ہیں کرسچن، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں گواہی دے دی اور اپنی حقیقت اور سچائی بتا دی، اور جبکہ قوم نے کہہ بھی دیا وَلَا يُكَلِّمُ النَّاسَ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ارے مریم مذاق کرتی ہو، مذاق کرتی ہو، ارے اب گود کا بچہ، دودھ پیتا بچہ بھی بولے گا کیا؟ بولے گا کیا؟ پر بولنا منظور تھا۔ کہا عیسیٰ نے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نہ خدا ہوں نہ اللہ کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں
اور اللہ نے مجھے تمہارے جانب نبی بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے کتاب دے رکھی ہے جس کا نام انجیل ہے۔ یہ ساری بشارتیں اور ساری سچائیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی دی تھیں، اور یہ معجزات سے ان کی پوری زندگی بھری پڑی ہے۔ اور جب دعوت کو لے کر، مشن کو لے کر، اور مقصد کو، جو آپ آئے تھے اس دنیا میں، اس مقصد کو لے کر جب نکلے تو کس کی جانب آئے تھے؟ قرآن پڑھیں گے آپ، عیسیٰ علیہ السلام قوم بنو اسرائیل کی طرف آئے تھے۔ بنی اسرائیل جس کو یہودی کہا جاتا ہے، ان یہودیوں کی جانب رسول پیغمبر بن کر آئے تھے۔ اور یہ کوئی ایسے ویسے پیغمبر نہیں، انبیاء کی جماعتوں میں 1,24,000 پیغمبر جو اس دھرتی پر آئے، ان تمام انبیاء میں 5 ایسے رسول ہیں جن کو اللہ نے اولو العزم من الرسل کا خطاب دیا ہے کہ یہ مقام رکھنے والے پیغمبر ہیں، یہ حیثیت اور صلاحیت رکھنے والے پیغمبر ہیں، ان کا مقام فضیلت کچھ اور ہے۔ اور اسی میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے جو اولو العزم من الرسل ہیں۔ پر کیا کیا؟ امت کے 2 گروہ ہو گئے، بنو اسرائیل اور یہودیوں کے 2 گروہ میں بٹ گئے انہوں نے۔ ایک گروہ تو وہ ہوا جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اللہ سے بغاوت کی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومی بادشاہ سے مل کر کے قتل کرنے کی سازش کر دی۔ دشمنی میں، یہودی تو پہلے بھی دشمن تھے، دشمنی میں قتل کرنے کی سازش کی، اور رومی بادشاہ کو بھڑکایا۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور کہا جاؤ عیسیٰ کو قتل کر دو۔ جو قتل کی سازش کے لیے آگے بڑھا، رب العزت نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اور صورت اور چہرہ اس قاتل کے چہرے پر لا دیا، چہرہ بدل دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا، آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور اس کا چہرہ بدل دیا۔ لاکھ چلاتا رہا میں عیسیٰ نئے ہوں نئے ہوں، پر قوم کیا سمجھے؟ اللہ کی طاقت وہ کیا جانے؟ جو اللہ کا باغی ہو، اللہ کا نافرمان ہو، وہ اللہ کی قدرت اور اس کا کرشمہ کیا جانے؟ بدل دیا چہرہ، اور اسی دنیا میں بھی دکھا دیا اللہ نے نا۔ بنو اسرائیل ہی کو کہا کونوا قردۃ خاسئین، بندر ہو جاؤ۔ قرآن سورہ بقرہ میں موجود ہے، انسانوں کے چہرے کو اللہ نے بندر کا چہرہ بنا دیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جب صفیں درست کرتے ہو نا، صفیں ملا لیا کرو، اللہ اور شیطانوں کے ذریعہ تمہارے دلوں میں خلل ڈال دے گا، اور اپنے سینے اور کسی حصے کو صف کے باہر نہ نکلنے دو، صف بالکل سیدھی رکھو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارا چہرہ گدھے کا چہرہ بنا دے۔ تو یہ اللہ کا اختیار ہے۔ شکل بدل دیا، لوگوں نے پکڑا، قتل کیا، سولی پہ چڑھا دیا، اور پھر ان یہودی دشمنوں نے اعلان کیا ارے ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ اللہ نے کہا وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم، ارے انہوں نے نہ عیسیٰ کو قتل کیا ہے نہ سولی چڑھائی ہے، ہم نے تو اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلا لیا، اپنے پاس بلا لیا۔ اب وہ جو حواری تھے دوسری گروہ کے، دوسری جماعت کے، جو عیسیٰ کو چاہنے والے لوگ تھے بیچارے، 12-13 لوگوں کی تعداد تھی، وہ کچھ کر نہیں سکے، کچھ نہیں کر پائے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، امتوں کی گمراہی بڑھتی گئی، دونوں جماعتوں کی، جو دشمن تھے وہ بھی گمراہی میں بڑھتے گئے، اور جو دوست تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو چاہنے والے تھے، وہ بھی گمراہیوں میں بڑھتے گئے۔ جو دشمن تھے انہوں نے نعوذ باللہ یہ تہمت لگائی مریم علیہ السلام کی زنا کی، زانیہ تھی۔ بخشا نہیں گیا اس دنیا میں کسی کو، نہ پیغمبروں کو، نہ اولیاء کو، نہ اماموں کو، نہ علماء کو، اور نہ متقیوں کو، کسی کو اس دنیا نے بخشا نہیں ہے۔ مریم علیہ السلام پر دشمنوں نے زنا کی تہمت لگائی، نعوذ باللہ یہ عورت زانیہ تھی جس کی پاک دامنی کا ثبوت عرش والے نے خود دے دیا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا کہہ دیا، حرام کی اولاد، بغیر باپ کی پیدائش کی بنیاد پر یہ گندا عقیدہ دشمنوں نے پیدا کیا اور گندے افواہ پھیلائے۔ اور جو چاہنے والے تھے، جو آپ کے مطابق عمل کرنے والے تھے، حواری تھے جو، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو عیسائی تھے، انہوں نے بھی کچھ کم نہیں کیا، انہوں نے بھی گمراہی میں ان سے پیچھے نہیں رہے، آگے بڑھتے گئے، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ یہ اللہ ہیں، اور دوسرے نے کہا عیسیٰ یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور اللہ کے بیٹا بنا دیا، اللہ بنا دیا۔ اور توحید جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں لے کر آئے تھے، توحید کے اس بعثت کو، مقصد کو، انہوں نے تثلیث کا عقیدہ رکھ دیا کہ مریم، عیسیٰ اور اللہ تینوں ایک ہیں، تینوں ایک، تینوں کو خدا بنا دیا۔ اتنا آگے بڑھ گئے یہ لوگ۔ آپ جانتے ہیں عقیدہ توحید بڑا نازک معاملہ ہے، ہمیشہ میں بولتے رہتے ہیں، توحید کا عقیدہ ہے تو کائنات موجود ہے،
کائنات کے ذروں ذروں میں توحید کا شعور موجود ہے. یہ زمین، یہ آسمان، یہ ذرات، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ سمندر، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، ان سب میں توحید کا شعور موجود ہے. وہ سمجھتی ہے کہ توحید کیا ہے. عقیدہ توحید، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کوئی شخص اس زمین پر اللہ اللہ کہے گا. یعنی جب تک اللہ اللہ کہنے والا کوئی ایک شخص بھی زمین پر رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. توحید ہے تو دنیا بچی ہے، توحید ہے تو دنیا باقی ہے. توحید ختم ہو گئی تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اور انہوں نے کیا کیا؟ اتنا بڑا جرم کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کذبنی ابن آدم و شتمنی ابن آدم، آدم کی اولاد مجھے گالی دیتی ہے حالانکہ اس کو یہ حق نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ آدم کی اولاد مجھے جھٹلاتی ہے حالانکہ اس کو یہ حق نہیں ہے. اور کیسے جھٹلاتی ہے؟ قالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے رحمان کے لیے اولاد بنا دیا، رحمان کے لیے لڑکا بنا دیا. تکاد السماوات یتفطرن منہ، اور انہوں نے اتنی بڑی بات کی، اللہ پر اتنا بڑا تہمت لگایا اور اتنی گندی بات کی کہ ہو سکتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین میں دراڑیں آ جائیں اور یہ جو ہے پہاڑ جو بلندی پر ہیں ذرے بن کر ہواؤں میں اڑ جائیں. یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، جتنی بھاری بات انہوں نے کہہ دی. یعنی عقیدہ توحید میں خلل آئے گا تو یہ زمین اپنا ری ایکشن دکھائے گی، یہ پہاڑ اپنا ری ایکشن دکھائے گی، آسمان نیچے گرے گا اور پہاڑ ذرے بن کر اڑ جائیں گے، تب توحید پر اثر آئے گا. یہ برداشت نہیں ہے توحید کے ذرات کو بھی. اور آپ کو میں اشارہ دوں کہ جو بے زبان جانور ہیں، چرند ہے، پرند ہے، ان کو بھی احساس ہے توحید کا. اور جب وہ انسانوں کو شرک کرتا ہوا دیکھتی ہے، انسانوں کو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سر جھکاتا ہوا دیکھتی ہے، واللہ یہ پرندے، یہ چرندے تڑپ اٹھتے ہیں. کیسا انسان ہے یہ؟ عقل والا بھی ہے، با اختیار بھی ہے، مالک و مولا سے اس طرح غداری کر رہا ہے کہ ساری زندگی کھاتا اسی کی ہے اور پیتا اسی کی ہے اور پھر اسی کے ساتھ غداری کرتا ہے. انسانوں تم کتنے بے غیرت ہو. ہدہد نامی پرندے کو سنے ہو نا؟ میں جمعہ کا خطبہ اشارہ دیتا ہوں. سلیمان علیہ السلام لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے اور کہا مالی لا ارى الہدہد. ارے وہ ہدہد پرندہ ہے. سلیمان کا قابض تھے ہر چیز کے اور ان کا ایک نظم تھا، ایک ضبط تھا، ساری چیزوں پر حکومت تھی. کہا وہ ہدہد پرندہ نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں گیا؟ کہیں غائب تو نہیں ہو گیا؟ بلا اجازت کیسے جا سکتا ہے وہ؟ اگر وہ دوبارہ لشکر میں آیا میں اسے سخت سزا دوں گا اور اس کو ذبح کر دوں گا. فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر گزری تھی، تھوڑا دیر گزرا تھا کہ وہ ہدہد پرندہ آ گیا اور اس نے سلیمان سے کیا کہا؟ احطت بما لم تحط به، کہ سلیمان میں وہ خبر لے کر آیا ہوں جس کی خبر تمہیں بھی نہیں ہے. اللہ، یہ ہے توحید کا عقیدہ. ایک پرندے کو معلوم ہے کہ نبیوں کو علم غیب نہیں ہوتا، نبی آگے کی بات نہیں جانتے. وہ کیا کہہ رہی ہے؟ بڑی شان کے ساتھ اپنا عذر پیش کر رہی ہے کہ میں یمن گیا اور میں جو ہے ملک سبا گیا اور میں جو دیکھا وہ مجھے حیران کر دینے والی چیز تھی. مجھے جو خبر ہے اللہ کے نبی سلیمان آپ کو بھی خبر نہیں ہے. اور وہاں جو میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی، دو چیزیں میں نے ایسی دیکھی جو مجھے ہضم نہیں ہو رہی ہے. دیکھو پرندہ ہے، توحید کا عقیدہ پرندوں میں رچا اور بسا ہے. وہ کہتا ہے دو چیزیں مجھے ہضم نہیں ہوئی. ایک تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک عورت کو مردوں نے بادشاہ بنا دیا ہے، ایک عورت حکومت کر رہی ہے مردوں پر، جو مجھے عجیب سا لگا اور مجھے یہ پسند نہیں آیا. اور دوسری چیز میں نے دیکھا فوجدتها قومها يسجدون للشمس. دیکھو میں نے حیرت ناک چیز دیکھی کہ وہاں کی جو ملکہ سبا ہے اپنی رعایا کے ساتھ اور سارے لوگ وہ سورج کا سجدہ کر رہے ہیں. اس کو حیرت میں ڈال دی وہ چیز کہ انسان ہو کر اور عقل والا ہو کر اور وہ سورج کا سجدہ کر رہا اپنے مالک کو چھوڑ کر، یہ سورج کے آگے سر جھکا رہے ہیں. تو یہ توحید کا عقیدہ بڑا نازک ہے میرے بھائی اور دوستوں. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس عقیدہ توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر مختصر انداز میں آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ اٹھا دیے گئے قیامت کے قریب آئیں گے، وہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہوں گے اور وہ 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اس دنیا میں. نبی بن کر نہیں آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آئیں گے اور پھر 40 سال تک حکومت کریں گے. صلیب کو توڑیں گے، جو 3 نشان والا ہوتا ہے جس کے کرسچن اور عیسائی پوجا کرتے، وہ صلیب سارے کے سارے توڑ دیں گے. خنزیر اور سوروں کو قتل کر دیں گے، دجال کو قتل کر دیں گے اور پھر 40 سال تک اسی دنیا پر حکومت کر کے طبعی موت مر جائیں گے. اس عنوان کو آج کے خطبہ جمعہ میں پیش کرنے کا میرا مقصد صرف یہ ہے. مقصد جان لو بس،
مقصد یہ کہ 2 دن کے بعد 25 دسمبر آنے والا ہے، جس کو عام اصطلاح میں کرسمس ڈے بھی کہا جاتا ہے، کرسمس ڈے۔ دیکھو ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں بہت سارے دھرم کے لوگ ماننے والے ہیں، ہمارے تعلقات ہندوؤں سے ہیں، ہمارے تعلقات عیسائیوں سے ہیں، چاہے وہ تجارت کی بنیاد پر ہو، چاہے وہ پڑوسیوں کی بنیاد پر ہو، اور چاہے وہ چوراہوں پر بیٹھنے کی بنیاد پر ہو۔ واللہ ایک چیز یاد رکھنا، تعلقات سب سے ہیں، لیکن یہاں یاد رکھنا کوئی بھی ہیپی کرسمس ڈے کا مبارکباد نہیں دے گا کوئی شخص جو توحید والا ہے، اس لیے کہ یہاں شرک سے بغاوت ہو رہی ہے، انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا ہے، اور ایسے توحید کے عقیدے سے بغاوت کر کے اگر تم اس کو ہیپی کرسمس بولو گے تو گویا تم اس کے عقیدے کا اقرار کر رہے ہو، اس کا تعاون کر رہے ہو، اور تم توحید سے بھٹک جاؤ گے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں واللہ کہ ہیپی کرسمس کہنے والا اتنا بڑا گنہگار ہے کہ اتنا بڑا گنہگار ایک چور بھی نہیں ہے، ایک زانیہ بھی نہیں ہے، اور ایک زنا بھی نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے گناہ ہیں سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ تم کسی کو، چاہے وہ دوستی کی بنیاد پر، تعلق دین سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا، یاد رکھو، دوستی ہے، تعلقات ہیں، لیکن ایمان سے سمجھوتا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کافروں نے کہا 6 مہینہ تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو اور 6 مہینہ ہم تمہارے اللہ کی عبادت کریں گے۔ سورہ کافرون نازل ہو گئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دو کہ توحید کی بنیاد پر یہ پیغمبر سمجھوتا نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی تعلق ہو یہ سمجھوتا کے لیے تیار ہے، یہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے، لیکن جہاں توحید پر آنچ آئے گی، جہاں ایمان پر آنچ آئے گی، وہاں ہم اور آپ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے، اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ اور بات ہے کہ عقیدے ہمارے بچوں کی بھی برباد ہو رہے ہیں۔ اشارہ کر دوں، ہمارے گھروں میں بھی جو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن 25 دسمبر کو منایا جائے گا نا، ہم اپنے بچوں کا برتھ ڈے خود ہی اپنے گھروں میں منا رہے ہیں۔ یہ انہی کرسچنوں کا دین ہے، انہی کرسچن اسکولوں کا، جب مدرسوں سے ہٹ گئے، مولویوں سے دور ہو گئے، علماء سے دور ہو گئے، تو انجام یہ ہوا کہ ان عیسائیوں نے عیسیٰ کو خدا اور اللہ کا بیٹا قرار دے کر ان کا جنم دن منا رہے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کا جنم دن اپنے گھروں میں منا رہے ہیں، اور شرک کا ایسا شائبہ ہمارے گھروں میں پنپ رہا ہے کہ وہ کرسچن اسکولوں میں کرسچن کیا بولتے ہیں؟ اللہ کچھ نہیں دیتا، دیتے ہیں سب عیسیٰ مسیح دیتے ہیں۔ اور کیا انداز اپناتے ہیں لوگ، مجھے تو معلوم پڑا، اور آپ اخبار کے ذریعے ابھی دیکھیں گے، یہ واقعات بہت مشہور ہے کہ وہ انداز کیا اپناتے ہیں۔ بچوں مانگو اللہ سے چاکلیٹ مانگو، سارے بچے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے چاکلیٹ مانگتے، نہیں ملا، ایک بھی چاکلیٹ نہیں ملا۔ کہا دیکھا تم نے، تمہارا اللہ کچھ نہیں دیتا، اب اٹھاؤ ہاتھ اور مانگو عیسیٰ مسیح ہمیں چاکلیٹ دو۔ اب بچے نے ہاتھ اٹھایا اور یہاں نیچے بٹن دبایا کسی نے، اور چاکلیٹ آسمان سے جو ہے چھتوں سے گرنے لگا۔ کہا دیکھو اللہ سے مانگا نہیں ملا، اور کہ عیسیٰ سے مانگا تمہیں مل گیا، عیسیٰ ہی خدا ہے، عیسیٰ ہی اللہ۔ یہ عقیدے کو تباہ کر رہے ہیں ہمارے گھروں میں یہ لوگ، اور ایسے عقیدے ہم اپنے گھروں میں پیدا کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے توحید کو سمجھنے کی، اس لیے کہ توحید پر ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں میں نجات اور کامیابی ہے۔ توحید کے بغیر میرے بھائیوں کتنے بھی گناہ، پچھلے خطبے بھی میں نے کہا کہ کتنے بھی گناہگار انسان کیوں نہ ہو جائے، گناہ لے کر چلے جائے، اگر اس کا توحید درست ہے، اس کا عقیدہ یہ صحیح ہے، تو یقین جانیے کہ وہ سزائے مدت عذاب جہنم کا بھگتنے کے بعد انشاءاللہ وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ توحید کے عقیدے کو سنبھال کے رکھو، توحید کے عقیدے پر آنچ نہ آنے دو، اور اس سے کسی اور سے سمجھوتا نہ کرو۔ اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھو، 25 دسمبر کو فیس بک یا واٹس ایپ یا کسی کے ذریعہ سوشل میڈیا کو استعمال کر کے کسی کو ہیپی کرسمس کا مبارکبادی نہ دینا، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور اس کا تصور سراسر شرک پر ہے اور اللہ سے بغاوت پر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو توحید اور شرک کے بیچ رہنے والی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہماری شریعت نے جو ہمیں پیغام دیا، جو بتایا ہے، ہمیں اس کو صحیح سمجھنے پر اور صحیح طور پر ایمان لانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، موت دے تو خالص توحید پر دے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو مسلمان جو مظلوم ہیں اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تم کو نیک اولاد عطا فرمائے، اور سب کو ایمان بالخیر پر زندہ رکھے اور موت ایمان بالخیر پر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن فعنیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔